بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء لوگوں کی تعلیم اور ان کی اعلیٰ تربیت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کی شخصیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کے ماننے والے جہاں اس نبی کا بے حد ادب اور احترام کرتے ہیں، وہیں اپنے ہر قسم کے مسائل بھی انبیاء کے سامنے رکھتے ہیں اور خیر و برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس بھی ہمیں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی یاد دلاتی ہیں، جہاں سادگی اور پرتکلفی کے باعث نووارد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں، کہیں باہمی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہنسی اور مزاح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، کہیں مجالس میں بیٹھے ہمتن گوش اصحاب یوں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے جامد ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ مجالس کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے ملتے تھے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے، اور ساتھ ہی ملنے والے کی ساری کلفتیں دور ہو جاتی تھیں۔ ہر احمدی یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ کی مجلس میں جا کر دل کے سارے غم دھل جاتے ہیں۔ بس آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظر پڑی اور سارے جسم میں مسرت کی ایک لہر جاری ہو گئی۔ آپ کی عادت تھی کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی بات بھی توجہ سے سنتے تھے اور بڑی محبت سے جواب دیتے تھے۔ ہر آدمی اپنی جگہ سمجھتا تھا کہ حضرت صاحب کو بس مجھی سے زیادہ محبت ہے۔ بعض وقت آداب مجلس رسول سے ناواقف عامی لوگ دیر دیر تک اپنے لا تعلق قصے سناتے رہتے تھے اور حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ بیٹھے سنتے رہتے اور کبھی کسی سے یہ نہ کہتے تھے کہ اب بس کرو۔ نمازوں کے بعد یا بعض اوقات دوسرے موقعوں پر بھی حضور مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور ارد گرد مشتاقین گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہتی تھیں اور گویا تعلیم و تربیت کا سبق جاری ہو جاتا تھا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ محسوس کرتے تھے کہ علم و معرفت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، جس سے ہر شخص اپنے مقدور کے موافق اپنا برتن بھر لیتا ہے۔ مکرم عبد النور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس میں ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا رنگ نظر آتا ہے۔ جی بالکل ہی ایسے نجیب صاحب، جس طرح آپ نے بھی تمہید میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ذکر کیا ہے، بین ہی یہی حالات ہوا کرتے تھے۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ جیسے حضور مجھ سے مخاطب ہیں اور میرے مناسب حال بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت میاں خیر الدین سکھوانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء جب مجلس لگاتے ہیں تو گویا ایک قسم کی دکانیں اطاری کھول لیتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ یا مختلف قسم کے لوگ، یعنی روحانی مریض جو ہوتے ہیں، ان کو ان کے مناسب حال نسخہ جات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کپورتھلا میں تھے حضور، تو وہاں پہ ایک شخص تھا جو شرابی تھا، فاسق اور فاجر تھا۔ چنانچہ ایک وقت میں وہ شب باشی کرتے ہوئے گزر رہا تھا، تو ایک مکان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واعظ چل رہا تھا، تو واعظ کا سن کے وہ بھی آ گیا اور وہاں پر بیٹھ گیا، اور حضور کا جو عنوان تھا، جو موضوع تھا جس پہ حضور بات کر رہے تھے، وہ اتفاق سے افعال شنیہ کی جو برائیاں ہیں وہ حضور مجلس میں بیان فرما رہے تھے۔ افعال شنیہ سے مراد یعنی کہ برے قسم کے جو کام ہیں ان کی مذمت حضور وہاں پہ کر رہے تھے۔ اب یہ شخص بھی آ کے وہاں پہ بیٹھ گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس شخص نے ایک صحابی سے ذکر کیا کہ حضور کی باتوں کا میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سنا تو وہ سب کو رہے ہیں لیکن مخاطب مجھ سے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے شراب جو پینا تھا اس کو بھی ترک کر دیا اور باقاعدہ صوم و صلات کا پابند ہو گیا۔ جی عبد النور عابد صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ مختلف لوگ حضور کی مجلس میں آتے تھے، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو نبی کی مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت میر شفیع احمد صاحب رضی اللہ عنہ محقق دہلوی، کہ بعض دفعہ ایسے لوگ آ جاتے تھے کہ جو دخل در معقولات کر بیٹھتے تھے، یعنی بات کو کاٹ دیتے تھے۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ ایک ہم نبی کی مجلس میں ہیں، تو اصحاب کو غصہ بھی چڑھتا تھا، ان کے دل رنجیدہ بھی ہوتے تھے، لیکن حضور جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ جو آنے والا ہے اس کی دل آزاری ہو۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عرب شخص حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا افریقہ کے بندروں اور افریقن لوگوں کے لغو قصے بیان کر رہا تھا، اور اصحاب یہ بھی سوچتے کہ یہ حضور کی مجلس میں اس طرح کے قصے کیوں بیان کرتا ہے، لیکن حضور نے نہ اسے روکا، نہ ہی کبیدہ خاطر ہوئے، اور مزے سے سنتے رہے، اور سارا وقت اس کی دلجوئی کے لیے آپ نے اسے نہ روکا، اور سارا وقت آپ سنتے رہے اور مسکراتے رہے ساتھ کہ یہ ٹھیک ہے، ہنستے رہے کہ اس طرح کے واقعات بیان کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں۔ مکرم عمر فاروق صاحب، حضرت مسیح موعود صاحب کی مجالس میں جہاں بے تکلفی نظر آتی ہے صحابہ کے ساتھ، وہاں صحابہ کی دلداری اور دلجوئی کا بھی منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت میر عنایت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابھی 15 سال کا تھا جب میں نے بیعت کی، تو میں قادیان کی طرف روانہ ہوا اور عطر کی ایک شیشی اپنے پاس لے گیا کہ جو حضرت صاحب کو بطور ہدیہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں عطر گر گیا سارا، اور صرف ایک قطرہ رہ گیا اس شیشی میں۔ اب وہ بڑے پریشان بھی ہوئے، لیکن جب وہ حضرت مسیح صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضور مسجد مبارک کی چھت پر تشریف فرما تھے، تو وہ حضرت صاحب کے قریب ہوئے اور حضرت صاحب کو دبانے لگ گئے، اور بڑے نادم اور شرمندگی میں انہوں نے حضرت صاحب کو کہا کہ حضور آپ کے لیے ایک عطر کی شیشی لایا تھا، عطر تو گر گیا ہے، شیشی رہ گئی ہے۔ تو حضور نے بڑے پیار سے وہ شیشی لے لی، اور حضور نے بڑے پیار سے، 15 سال کے لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پوری شیشی کا جو ہے نا ثواب مل گیا ہے، کہ تمہاری نیت تھی کہ تم پوری شیشی تحفہ دو، تو تمہیں پوری شیشی کا جو ہے وہ ثواب مل گیا۔ تو یہ مجلس کا ایک رنگ ہے، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں کہ حضور عطر گر گیا ہے، تو اس میں حضور نے دلجوئی بھی کی، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنی بے تکلفی تھی صحابہ کی اور حضرت مسیح موعود صاحب کی مجالس میں۔ اس میں نجیب صاحب بعض اوقات کوئی غیر آتا ہے مجلس میں اور بعض اوقات بدتمیزی بھی کر دیتا ہے، جس طرح ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتا ہے کہ بعض کفار آتے، مشرکین آتے، غصہ دلانے والی بھی باتیں کرتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل متانت سے، بڑے حوصلے سے، صبر سے ان کی باتوں کو سنا کرتے۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مولوی قادیان آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور آپ کے جو دعوے ہیں مسیح اور مہدی کے، اس کی تحقیق کے لیے میں آیا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں پہ بیٹھ گئے، اور اس مجلس میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ اب وہ جیسے بات کرتا، اور جب وہ بات کرتا تو روایات میں لکھا ہے بڑے موٹے موٹے الفاظ بنا کر اپنا وہ جو علمی رعب ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اس کے جواب میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے تقریر کرنی شروع کی تو اس نے درمیان میں روک دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ تو یہ لفظ بھی ٹھیک طرح نہیں ادا کر سکتے۔ اب یہ بڑی ایک بات تھی جس میں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان کو ظاہری بات ہے غصہ بھی آیا، تو صاحبزادہ صاحب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو غیر مناسب لگی بات، اور انہوں نے فارسی میں باتیں شروع کر دی اس کے ساتھ۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو بڑا ٹھنڈا کر کے ان کو بٹھایا، اور بعد میں کسی مجلس میں جب صاحبزادہ صاحب وہاں پہ نہیں تھے تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جب وہ مولوی مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو مولوی یعنی کہ صاحبزادہ صاحب غصے میں آ گئے تھے، اور کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی چیز اٹھا کے مولوی صاحب کے سر میں نہ مار دیں، تو اس لیے میں نے اپنا ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھ میں دبائے رکھا ہوا تھا اور مولوی صاحب کو کنٹرول کیا تھا۔ تو یہاں پہ نجیب صاحب یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی مجلس میں بیٹھے ان اعزار رسانیوں پہ صبر کرتے، وہاں پہ اپنے اصحاب کو بھی اس کی تلقین کرتے اور بڑی پیارے طریقے سے ان کی تربیت کی کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جائیں تو صبر اور حوصلے میں رہنا ہے۔ بالکل، حضرت مسیح علیہ السلام کی مجالس میں جو مہمان نوازی ہے وہ بھی ہمیں بڑی نظر آتی ہے۔
شروع میں جب ابھی ابتدائی ایام تھے تو حضرت صاحب مردانہ میں جو مہمان آتے تھے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور صحابہ اس کا منظر یہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے ایک شفیق باپ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا ان کے ساتھ پیار اور محبت سے کھانا کھا رہا ہے، تو یہ منظر ہوا کرتا تھا۔ پھر حضور کی لوگوں سے جب لوگ آتے تھے حضرت صاحب سے ملنے، حضور کو بڑی دلی خوشی ہوتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے حضور راہ دیکھتے ہیں کہ کب کوئی آئے اور حضور اس سے ملاقات کریں اور اس سے ملیں۔ پھر مہمان نوازی میں حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دسترخوان لگا اور حضرت جو مولوی صاحب تھے سیالکوٹی، حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی، انہوں نے دسترخوان پر دیکھا کہ اچار نہیں ہے، تو ان کے منہ سے نکل گیا اچار۔ انہوں نے ویسے کہا کہ اچار، ابھی انہوں نے بات مکمل نہیں کی تھی، حضرت صاحب کھانا کھا رہے تھے۔ حضور نے فوراً کھانا چھوڑا اور اندرون خانہ گئے اور اچار کی ڈبیاں لے آئے۔ تو اس طرح حضور کی مجالس میں اپنے اصحاب کے ساتھ اور جو آنے والے مہمان تھے ان کی مہمان نوازی کا بھی حضور بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جی نجیب صاحب، اور جو صبر کی بات ہو رہی تھی اس کا ایک اور واقعہ ذہن میں آیا ہے کہ ملک مولا بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی صحابی سے یہ بات سنی، مسجد مبارک کی چھت پر ایک مجلس ہو رہی تھی، تو اس میں ایک امرتسری دوست کہتے ہیں کہ حضور آپ کو مولوی ثناء اللہ کے جو مولوی ثناء اللہ امرتسری تھے ان کے خلاف دعا کرنی چاہیے، یعنی بد دعا کرنی چاہیے۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ہمارا کام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے کھیت کے لیے کھاد کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں جو نہ ہماری بات سنتے ہیں نہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو ایک طرف تو حضور نے ان کی یعنی تربیت بھی کی، ایک تعلیم کا طریقہ بھی حضور کا نظر آتا ہے اس بات سے، اور پھر دوسری طرف حضور نے جو صبر کی تلقین دی وہ بھی رنگ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو مخالفین کی بات ہے اور دوسری بھی جو چیزیں حضور نے اپنی مجالس میں بیان کی، وہ ہمیں آج کے زمانے میں بھی اسی طرح نظر آتی ہیں کہ ہمیں اسی طرح ان پر عمل کرنا چاہیے کہ آج بھی مخالفین جو جماعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ جماعت کا پیغام ہی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کے اختتام میں اپنے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ایک اقتباس سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بس ایک مومن کا کام ہے، چاہے اس کے گھر کی مجلس ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے یا گھر سے باہر کی مجالس ہیں، ان میں اس کی یہ کوشش رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو کس طرح حاصل کرنا ہے اور اپنی روحانیت کو کس طرح سنبھالنا اور بہتر کرنا ہے، اپنی اور مومنوں کی حالت کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ ایک مومن کی بظاہر دنیاوی مجلس بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ دنیاوی کاموں کو کرتے ہوئے بھی لغویات سے وہ پرہیز کرنے والا ہوتا ہے۔ دل اگر دنیاوی کاموں میں مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اسے نہیں بھولتا۔ مومن کی دنیاوی کاموں کی مجالس میں بھی دھوکہ اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے باتیں نہیں ہوتیں، چاہے وہ دنیاوی کام کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل کی سیاسی اور دنیا داروں کی مجالس میں باتیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقویٰ کو ہر وقت مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہی ایک مومن سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ان باتوں کو وہ ہر وقت مد نظر رکھے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو مجالس کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ مومنوں کی مجالس سرکشی اور بغاوت سے پاک، گناہوں سے پاک، رسول کی نافرمانی سے بچنے والی اور تقویٰ پر چلنے والی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے
اس وقت خزاں میں